بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم اخوان، اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ پر عائد کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے چوتھا حق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل و زبان اور اعضاء و جوارح پر آپ کی نبوت کی تصدیق کے علاوہ کچھ اضافی حقوق عائد کیے ہیں، جیسا کہ اس نے ہمارے دل و زبان اور اعضاء و جوارح پر اللہ عز و جل کے لیے اس کی تصدیق سے الگ کچھ اضافی عبادات واجب کی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب سے زائد آپ کے ساتھ کچھ ایسے سلوک و برتاؤ کو بھی حرام کر دیا ہے، جبکہ وہی سلوک و برتاؤ دوسروں کے ساتھ جائز ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، والدین، غرضے کی دنیا کی ہر عزیز ترین مخلوق، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہر اس چیز سے محبت کی موجب ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور یقیناً اللہ اپنے نبی اور اپنے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت رسول اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ کی محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا جانا محبت رسول کی اہمیت و اعلیٰ مقام کی دلیل ہے۔ محبت رسول ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز محبوب ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور ہمارے نزدیک ہر وہ چیز مبغوض ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ محبت رسول میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کے شکار ہیں۔ محبت رسول کے نام پر انہوں نے دین میں ایسے امور کو ایجاد کر لیا ہے شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں، جیسے عید میلاد النبی کا انعقاد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں مبالغہ آرائی کر کے آپ کو الہ کے مقام پر فائز کر دینا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو محبت رسول میں تقصیر و کوتاہی کے شکار ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ محبت رسول نفس اور مال و اولاد کی محبت پر مقدم ہے۔ اس کا سبب یا تو ان کا سنت رسول سے اعراض کرنا ہے، یا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کا اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا ہے کہ ایمان کی تکمیل میں محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنا کافی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ضروری نہیں، یا تو ایک بڑی تعداد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے جاہل رہنا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں کے بیچ وسطیت اور اعتدال کے راستے پر ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے منہج پر چلنے والے مومنین کا گروہ ہے، جن کے یہاں محبت رسول میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا اس کو پسند کرنے اور آپ کو جو چیز ناپسند تھی اسے ناپسند کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تمام قریب ترین لوگوں یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بلا افراط اور تفریط آپ کے تمام حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے
کہ محبت رسول کا صحیح مفہوم وہی ہے جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے منہج پر چلنے والے ائمہ اور محدثین ہیں، جو اعتدال پر مبنی ہے۔ اور یقیناً یہ مفہوم کتاب و سنت سے پرے کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ یہ مفہوم قرآن کریم کی آیات اور سنت نبویہ کے نصوص سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول میں اور دین کے تمام امور میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔